بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین لا سیما بقیۃ اللہ فی الأراضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہم فدا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ عزیزان گرام قدر، پروردگار عالم کا نہایت ہی شکر اور احسان ہے کہ اس نے ایک مرتبہ پھر ہمیں حالت ایمانی اور صحت اور سلامت کے ساتھ ماہ مبارک رمضان کو درک کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ انسان اپنے اطراف میں اگر نگاہ کرے تو وہ دیکھتا ہے کہ کتنے ہی افراد ایسے ہیں کہ جو اس ماہ مبارک کی برکتوں اور رحمتوں سے مکمل غافل ہیں، یا ایک تعداد ان افراد کی ہے کہ جو کسی بھی وجہ سے، کسی بھی بیماری، کسی بھی مجبوری کی وجہ سے اس ماہ کی برکتوں سے استفادہ کرنے کے قابل نہیں۔ لہذا اس اعتبار سے پروردگار کا شکر ہے کہ اس نے ایمان کی حالت میں اس توجہ کے ساتھ کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس مہینے کو درک کر رہے ہیں، حالت صحت و سلامت میں درک کر رہے ہیں، وہ قوت، وہ طاقت اور وہ توفیق جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی ہے، اس سے کوشش کر رہے ہیں کہ اس ماہ مبارک رمضان میں بہترین استفادہ کر سکیں۔ اس مہینے کے حوالے سے یقیناً فضائل بہت سارے ہیں، بہت ساری گفتگو ہے جو کی جا سکتی ہے، لیکن ان 5 ایام میں کوشش کروں گا کہ اس مہینے کی بعض فضیلتوں کی طرف اشارہ کروں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشہور اور معروف خطبہ شعبانیہ سے حضرت کے الفاظ سے مدد لیتے ہوئے، اس لیے کہ قرآن کی اور دینی معارف کی بہترین تفسیر زبان نبوت اور زبان عصمت اور ولایت سے ہی ہو سکتی ہے۔ یہ بحث یقیناً بہرحال اپنی جگہ تفصیل چاہتی ہے، لیکن میں صرف اشارتاً بات کروں گا کہ یہ یاد رکھیے گا، انسان جب اپنے وجود کی طرف نگاہ کرتا ہے اور اپنے اندر موجود اللہ تبارک تعالیٰ کی دی ہوئی بہت ساری طاقتوں، بہت ساری قدرتوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے، تو ساتھ ہی ساتھ انسان اس بات کی طرف بھی متوجہ ہوتا ہے کہ بہت ساری چیزوں کی طاقت اور قدرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا نہیں کی ہے۔ کچھ ایک مثالیں ہیں، صرف یہ بات سمجھانے کے لیے عرض کروں۔ دیکھیے، پرندوں میں، حیوانات میں، جانوروں میں بہت ساری چیزیں ایسی پائی جاتی ہیں، اور قوتیں پائی جاتی ہیں کہ جو ہمارے اندر پائی نہیں جاتی۔ ہمیں ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے یا کسی وسیلے کی ضرورت ہوتی ہے، یا ہمیں ان تمام مقامات کو درک کرنے کے لیے کچھ علمی مقدمات کو طے کرنا پڑتا ہے، تب جا کر ہم ان چیزوں کو سمجھ پاتے ہیں۔ مثلاً ایک چھوٹی سی ایکسپیریمنٹ آپ گھر میں بھی اپنے کر سکتے ہیں، تجربہ ہے۔ کبھی شیشے کے گلاس میں آپ چمچہ پانی بھریں اور چمچہ ڈال دیں، اور جب آپ اس چمچے کو دیکھیں گے تو وہ چمچہ آپ کو پانی میں ٹوٹا ہوا دکھائی دے گا۔ اب یہ بات انسان کو سمجھنے میں وقت لگا ہے کہ جب لائٹ اپنا میڈیم چینج کرتی ہے تو اس کے اندر ریفریکشن ہوتی ہے، اس کے اندر تھوڑی سی کجی پیدا ہو جاتی ہے، چمچہ ٹوٹتا نہیں ہے، لیکن پانی میں ہونے کی وجہ سے جب میڈیم ہوا کا اور پانی کا تبدیل ہوتا ہے تو ہمیں ٹوٹا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ خوب اب اس وجہ سے ہوتا کیا ہے
ہوتا ہی ہے۔ آپ پانی میں جس چیز کو جہاں پر دیکھ رہے ہوتے ہیں اور آپ کو دکھائی دے رہی ہوتی ہے، وہ چیز وہاں نہیں ہوتی بلکہ اس سے کچھ فاصلے پر ہوتی ہے۔ اب یہ بات سمجھنے کے لیے انسان کو کئی علمی مقدمات طے کرنے پڑے، تجربات طے کرنے پڑے، تب جا کر اس کو یہ بات سمجھ میں آئی۔ لیکن وہ پرندہ جو سینکڑوں فٹ کی بلندی سے سمندر کے پانی کے اندر مچھلی کو دیکھتا ہے، اوپر سے غوطہ لگاتا ہے اور بغیر کسی غلطی کے مچھلی کو وہیں سے اٹھاتا ہے جہاں پر وہ نظر آ رہی ہوتی ہے، یہ ایک صلاحیت ہے، یہ ایک قدرت ہے جو اس پرندے کے اندر موجود ہے، انسان کے اندر موجود نہیں۔ اسی طرح سے یہ جو آج میں اور آپ جی پی ایس ٹیکنالوجی استعمال کر رہے ہیں، یہ جی پی ایس ٹیکنالوجی ہمارے اندر موجود نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے کیڑے مکوڑوں اور حیوانات کے اندر یہ ٹیکنالوجی رکھی ہوئی ہے، اور پرندوں میں تو تقریباً ہزاروں میل کے راستے ایسے ہیں کہ جن کو پرندہ بغیر کسی نقشے کے، بغیر کسی موبائل کے، اس کو جگہ یاد رہتی ہیں اور وہ ان جگہوں پر کہیں پر بھی آپ اس کو چھوڑ دیں گے وہ واپس وہیں پر پہنچے گا جہاں سے وہ گیا تھا۔ مثلا کبوتروں کے اندر یہ صفت موجود ہے، چونٹیوں کے اندر یہ صفت موجود ہے، مکھیوں کے اندر یہ صفت، کیڑے مکوڑوں کے اندر موجود ہے۔ اب جو بات توجہ دلانا چاہتا ہوں آپ کو وہ صرف یہ ہے کہ جو پروردگار ان حیوانات کے اندر اس طاقت اور قدرت کو رکھ سکتا تھا، کیا وہ ہمارے اندر اس قدرت کو نہیں رکھ سکتا تھا؟ خدا ہمارے اندر بھی رکھ سکتا تھا۔ بس کیا وجہ ہے کہ وہ پروردگار جو اس بات پر قادر ہے، اس نے کیڑے مکوڑوں کے اندر تو یہ صلاحیت رکھی ہے، لیکن انسان کو جس سے اس نے اشرف المخلوقات بنایا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بہترین بناوٹ پر خلق کیا، اس کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے۔ تو اب یہ بات انسان کو متوجہ کرتی ہے اس بات کی کہ اس کائنات کے بہت سارے حقائق ایسے ہیں جن کو درک کرنے کی صلاحیت میرے اندر موجود نہیں ہے۔ اب جو ہم سے نچلی مخلوقات ہیں، حیوانات کے اندر جو چیزیں پائی جاتی ہیں، ہم اپنے تجربات کے ذریعے سے، آبزرویشنز کے ذریعے سے، ایکسپیریمنٹس کے ذریعے سے ان تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں اور ایک ایسا ٹول، کوئی ایک ایسا وسیلہ اپنے لیے بنا سکتے ہیں جو ہمارے لیے وہی کام انجام دے گا جس کی صلاحیت ہمارے اندر موجود نہیں ہے۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کچھ حقائق کائنات میں ایسے ہوں کہ جو انسان کی عقل سے ماوراء ہوں، بلندی کی طرف ہوں، کچھ ایسے معارف، کچھ ایسے حقائق کہ جن کو حاصل کرنے کے لیے انسان کو بلندی کی طرف جانا ہو، تو وہ تو خود اشرف ہے۔ ان کے لیے پھر اس کو کون سا وسیلہ درکار ہے جس کے ذریعے سے وہ ان مقامات کو، ان معارف کو، ان حقائق کو درک کر سکے جو اعلیٰ اور عرفہ ہیں اور کوئی حیوان، کوئی اور شے انہیں درک نہیں کر سکتے۔ تو اب عقل انسان کی یہ کہتی ہے کہ جب پروردگار نے ان چیزوں کو کہ جنہیں ہم درک نہیں کر سکتے تھے لیکن ہمارے لیے کوئی راستہ بنایا ہے، تو جو عالی معارف ہیں، جو بلند حقائق ہیں، ان کو درک کرنے کے لیے بھی اللہ نے ہمارے لیے کوئی نہ کوئی وسیلہ، کوئی نہ کوئی راستہ، کوئی نہ کوئی حل ہمارے لیے یقیناً خلق کیا ہوگا۔ اب وہ وسیلہ، وہ راستہ کہ جو ہمیں عالی ترین معارف کو، ان حقائق کو جن کو درک کرنے کی صلاحیت ہمارے اندر موجود نہیں ہے، اللہ نے جن کو وسیلہ بنایا ہے وہ ذات معصوم کی ذات ہے۔ اب وہ یا نبی کی صورت میں موجود ہوتی ہے یا امام کی صورت میں موجود ہوتی ہے۔ لہذا غور کیجئے گا، پیغمبر گرامی اسلام کو قرآن جب دو مقامات پر یہ کہتا ہے کہ کہو ان سے کہ میں تمہارے جیسا بشر ہوں، تو صرف یہ نہیں کہتا قل انا بشر مثلکم، بلکہ دونوں مقامات پر اللہ نے کیا فرمایا؟ قل انا بشر مثلکم یوحی الی، میں تمہارے جیسا بشر ہوں لیکن میرے اوپر وحی کی جاتی ہے۔
یہ ایک جملہ یہ بتا رہا ہے کہ معصوم میں اور ہمارے درمیان بنیادی فرق کیا ہے کہ معصوم ان حقائق کو درک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے جن کو صلاحیت ہمارے اندر موجود نہیں ہے درک کرنے کی۔ لہذا وحی کا راستہ وہ راستہ ہے جس کے ذریعے سے وہ حقائق، وہ چیزیں جنہیں ہم درک نہیں کر سکتے، معصوم کا کام ہے۔ بس اب معصوم کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری کیا ہوتی ہے کہ وہ انسانوں کو، بشریت کو ان حقائق، ان معارف کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ جن کو وہ اپنی عقل کے ذریعے سے درک نہیں کر سکتا۔ اب انہی مطالب میں سے، انہی معارف اور حقائق میں سے کچھ چیزیں یہ ہیں کہ نبی یا امام ہمیں آ کر بتاتا ہے کہ پروردگار نے کن اوقات کو، کن زمانوں کو اور کن مکانوں کو باقی دیگر مکانات اور باقی دیگر زمانوں سے زیادہ فضیلت عطا کی ہے۔ اب میں اور آپ مثلا مجھے اور آپ کو اٹھا کر کوئی خانہ کعبہ پہنچا دے تو کیا خانہ کعبہ پہنچنے کے بعد میں اور آپ درک کر سکتے ہیں کہ یہ زمین باقی تمام زمینوں سے افضل ہے؟ مکان و زمان کے اعتبار سے مثلا اگر نبوت کا راستہ ہمارے پاس نہ ہو تو رمضان اور غیر رمضان میں کوئی فرق ہے؟ میں نے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا، ذرا سا اطراف میں نکل جائیں بے دین افراد کے ہاں، ان کو مطلب پتہ ہی نہیں ہوتا کہ رمضان المبارک کب آیا اور کب چلا گیا۔ ہمارے اندر درک کرنے کی صلاحیت نہیں ہے یہ کہ کون سا مقام عند اللہ افضل ہے، کون سا مکان عند اللہ افضل ہے، خدا نے کس مکان اور کس زمان کو اللہ نے فضیلت عطا کی ہے، اس کو سمجھنے کے لیے بھی ہمیں معصوم کے سہارے کی ضرورت ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے معصومین کے ذریعے سے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے خانہ کعبہ کی بنا کو رکھا، اور اس وقت بتایا گیا کہ یہ مکان اللہ کے نزدیک باعث برکت ہے لوگوں کے درمیان۔ اسی طرح سے قبلہ اول بیت المقدس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء کے ذریعے سے ہمیں بتایا کہ یہ مکان اللہ کے نزدیک مقدس ہے۔ اگر انبیاء ہمیں نہ بتائیں تو ہمیں معلوم نہیں۔ اسی طرح سے مقامات کے ساتھ ساتھ زمانوں کو بھی انبیاء کے ذریعے سے بتایا گیا کہ مثلا جمعے کا دن، شب جمعہ اور بعض دیگر ایام، بعض دیگر راتیں افضل ہیں، اور پروردگار اپنی رحمت کے دروازوں کو ان اوقات میں اپنے بندوں کے لیے خصوصی طور پر مہیا کرتا ہے اور آمادہ کرتا ہے۔ انہی میں سے کون سا زمانہ سب سے زیادہ بابرکت ہے، کس زمانے کو سب سے زیادہ فضیلت حاصل ہے؟ اب غور کیجیے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے صاحبان ایمان، تمہارے اوپر روزوں کو فرض کیا گیا جیسا کہ تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ شاید تم تقویٰ اختیار کرنے والے ہو جاؤ۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ روزے کے وجوب کا قرآنی دلیل ہونا کیا یہ بھی ثابت کرتا ہے ہمیں کہ اس سے پہلے کی امتوں کے لیے بھی ماہ مبارک رمضان اسی طرح سے موجود تھا؟ اور اسی طرح کرنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ یاد رکھیے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت کے جو مقام ہے کائنات میں، آپ کا جو مرتبہ ہے پروردگار کے بعد کائنات کی افضل ترین ہستی، مقام خاتمیت پر کے بعد افضل ترین مقام کا ہونا، اس مقام کو جو
پریویلیج اللہ نے دی، اس مقام کو جو خاص چیزیں عطا کی ہیں جو پھر کسی اور کو نہیں کی، ان میں سے مثلا ایک بات جو اللہ تعالیٰ نے حضرت کے جن کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا، آپ کے مقام کے اعتبار سے ایک چیز امت کے اوپر یہ عطا کی کہ آپ کی امت پر اور آپ کے بعد سے لے کر قیامت تک عذاب کو متوقف کر دیا اللہ نے۔ اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ تمام گناہان کبیرہ اپنی بدترین شکل میں آج موجود ہیں کہ جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے امتوں کو نابود کر دیا۔ ناپ تول میں کمی، اس پر اللہ نے امت پر عذاب نازل کیا، انہیں تباہ کر دیا، ختم کر دیا۔ آج کی دنیا میں آپ اگر ناپ تول کی کمی کے اعتبار سے بات کرنا شروع کریں تو انسان کو پتہ لگتا ہے کہ کس قدر شدت کے ساتھ، بلکہ دیدہ دلیری کے ساتھ، حتیٰ اس کو اپنا حق سمجھ کر انجام دیا جاتا ہے۔ اللہ نے مثلا زنا، لواطت جیسی قبیح عمل کے اوپر امتوں کو تباہ کر دیا۔ آج یہ ساری چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ معاشرہ کس طرف جا رہا ہے کہ ان بدترین اعمال کو انسانی حق سمجھا کر اور لوگوں کے اوپر مسلط کیا جا رہا ہے۔ عذاب کیوں نہیں نازل ہوتا؟ اس لیے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت ہونے کے جو آثار ہیں ان میں سے ایک اثر کیا ہے کہ اللہ قیامت تک کے لیے ان عذابوں کو متوقف کرے۔ اسی طرح سے حضرت کے آثار اور برکات میں سے ایک اثر اور برکت کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قبلے کو تبدیل کیا اور بیت المقدس سے تبدیل کر کے وہ پہلا مکان کے وضع للناس کہ جس کو لوگوں کے لیے وضع کیا گیا مکہ میں، اس کو قبلہ قرار دیا گیا۔ اسی طرح سے حضرت کے آثار میں سے ایک اثر کیا ہے کہ حضرت کے وجود کے برکت کے ذریعے سے اللہ نے ان اوقات کو بھی امت تک منتقل کیا کہ جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں، فضیلتیں، برکتیں، مغفرتیں، یہ سارے دروازے اللہ تعالیٰ کی جانب سے اپنے بندوں کے لیے شدت کے ساتھ کھلے ہوتے ہیں۔ اب تعارف کراتے ہوئے حضرت گرامی پیغمبر اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، عیون اخبار رضا میں امام رضا علیہ السلام سے روایت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام تک، اور حضرت فرما رہے ہیں کہ پیغمبر نے ایک مرتبہ صحابہ کے درمیان میں یہ خطبہ دینا شروع کیا اور فرمایا کہ فقال ایھا الناس انہ قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ۔ آپ نے کائنات بیان کر رہے ہیں کہ پیغمبر نے کھڑے ہو کر اب یہ جو ابتدائی جملے ہیں قد اقبل الیکم، تمہارے پاس آنے والا ہے، نزدیک ہے، سامنے ہے، کیا چیز تمہارے سامنے ہے؟ شہر اللہ، اللہ کا مہینہ۔ تین صفات پیغمبر نے اس کی وہیں کھڑے کھڑے بتائی، اللہ کا شہر، اللہ کا مہینہ، بالبرکت والرحمت والمغفرہ۔ اب ایک بات آپ آج کی خدمت میں آپ کی بیان کروں جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ نسبتاً ہمارے لیے تھوڑی سی توجہ کی طلبگار ہے، وہ یہ کہ پروردگار کی ذات زمان و مکان سے مابرا ہے، محیط علی کل شیء ہے، ہر جگہ موجود ہے، ہر شے سے، ہر حالت سے واقف ہے، اور زمان اور مکان اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے لیے کوئی معنی۔ تب توجہ کیجئے گا، پہلی بات یہ ہے عزیزان من کہ پروردگار نے ہمیں جس کمبینیشن کے ساتھ خلق کیا کہ ایک طرف اس نے ہمیں مادی بدن اور دوسری جانب اس نے اپنی روح قدسیہ الہی کو ہمارے اندر ربط پیدا کیا اس بدن کے ساتھ۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي، جب میں اس کے پتلے میں، اس کے مجسمے میں، یہ جو میں نے مٹی کا بنا کر اس کو بیلنس فارم میں لے آیا ہوں، جب میں اس کے اندر اپنی روح پھونکوں فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ،
تب تم اسے سجدہ کرنا. بس بدن اور روح کا کمبینیشن یہ انسان ہے. اگر انسان واقعاً اپنی روح کو درک کر لے اور اس کی روح کا وہ مرحلہ بیدار ہو جائے کہ جو روح کا قدسی الہی ڈائمنشن ہے، تو خود انسان زمان و مکان کی بحث سے آزاد ہو جاتا ہے اور پھر ان چیزوں کو درک کر پاتا ہے جن کو عام حالت میں انسان درک کرنے کے قابل نہیں ہوتا. لیکن عام حالت میں جب تک ہم بدن کے قید میں پھنسے ہوئے ہیں، جب تک ہماری روح کاملاً آزاد ہو کر ان مقامات کو درک کرنے کی صلاحیت پیدا نہیں کرتی، اس وقت تک ہم اس بدن اور اس بدن پر مرتب ہونے والے تمام مٹیریل ایفیکٹ کے اندر گرفتار ہیں. اب یہ ہمارا مسئلہ ہے، یہ ہماری مشکل ہے کہ ہم مکان اور زمان کی قید سے اپنے آپ کو جدا نہیں کر سکتے. اور اب جب ہم مکان و زمان کی قید سے خود کو جدا نہیں کر سکتے تو پھر ہماری ہی آسانی کے لیے پروردگار نے اپنی رحمت سے کیا کیا کہ ہمارے تمام اوقات کو اور تمام جو ہمارے مکانات ہیں ان کو تقسیم کیا. لہذا سائیکلوجیکلی انسان کے اوپر آپ غور کیجئے، جس وقت آپ مسجد کے اندر ہیں تو سائیکلوجیکلی آپ کی جو باڈی ہے اس کا بیہیویئر اس سے مختلف ہوگا جب آپ اپنے گھر کے اندر داخل ہوگا. لہذا اب یہ انسان کا مسئلہ ہے کیا کہ وہ چونکہ مادے کی ان قیودات میں پھنسا ہوا ہے، گھر جاتا ہے تو اسے سکون کا، آسانی کا، استراحت کرنے کا جو احساس ہے وہ اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے. لیکن جب آفس جاتا ہے تو اس کے حالات اور ہوتے ہیں، بازار میں انسان کی کیفیات اور ہوتی ہیں. اب چونکہ انسان کے اوپر اس کا ماحول ایفیکٹ کرتا ہے، لہذا انسان کی ضرورت یہ ہے کہ کوئی مکان اللہ سے نسبت پیدا کرے اور انسان اس مکان کے اندر اللہ سے اپنی تقرب کی کیفیات کو محسوس کر سکے. یہ انسان کا مسئلہ ہے، خدا کا مسئلہ نہیں. اب اس کام کی خاطر کہ انسان کسی مکان میں جا کر اور جب وہ مکان خدا سے نسبت ایجاد کرے تو یقیناً اس کے اندر خاصیت پیدا ہو جاتی ہے. ورنہ مثلاً خانہ کعبہ ایک کالے پتھروں کا مجموعہ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. لیکن جیسے ہی وہ مکان خدا سے اپنی نسبت کو پیدا کرتا ہے وہ افضل ہو جاتا ہے. ثانیاً جب ہمیں بتایا گیا، اب ہمیں بھی سمجھ میں، اب جب ہم خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے پہنچیں گے تو ہم سائیکلوجیکلی چونکہ جانتے ہیں یہ مقام خدا سے نسبت رکھتا ہے، تو وہاں پہنچنے کے بعد ہمارے تمام حالات روحانی، ہمارے حالات نفسانی اور حتیٰ ہمارے حالات جسمانی اس کے مطابق عمل کرنا شروع کر دیں گے. اسی طرح سے انسان زمانے کے اعتبار سے اگر 24 گھنٹے، مثال ایک بات ہے، یقیناً عرفاء، علماء، ائمہ وہ اس مقام پر ہیں اور پہنچ سکنے کی صلاحیت انسان رکھتا ہے. اپنے حیثیت سے بحث نہیں ہے، استعداد سے بحث نہیں ہے کہ انسان ہر وقت اور ہمیں وقت اپنے آپ کو اللہ کے محضر میں سمجھے اور جانے. اور ائمہ، علماء، عرفاء بہت ساری شخصیات ہیں کہ جو اس مراتب کو درک کرتی ہے. لیکن ایک عام انسان، اس کے لیے بہت مشکل ہے کہ وہ 24 گھنٹے اس طریقے سے اٹینٹو رہ سکے، 24 گھنٹے اپنے آپ کو خدا کے محضر میں درک کرے. اور چونکہ اگر اس کی تربیت اس انداز سے نہ ہوئی ہو تو اس کے لیے زندگی سخت ہو جائے. لہذا اب اللہ نے مجھ جیسے بے تربیت یافتہ، بے ادب افراد، وہ افراد کے جو اس مراحل میں پیچھے ہیں، ہم جیسوں کا ہاتھ پکڑنے کے لیے اللہ نے کچھ اوقات کو بیان کر کے ہماری مشکل کو آسان کر دیا. یہ لطف احسان پروردگار کا. اب ان میں سے بھی جو اوقات خدا سے نسبت پیدا کر لیں گے وہ اوقات خود بخود افضل ہو جائیں گے. لیکن نہ ہمارے اندر صلاحیت ہے ان مکانوں کو دریافت کرنے کی کہ جو اللہ سے نسبت رکھ کر باعث فضیلت اور باعث
برکت ہو جاتے ہیں، نہ ہم ان اوقات کو درک کر سکتے ہیں اپنے ذریعے سے کہ جن کو اللہ سے نسبت کے بعد فضیلت حاصل ہو جاتی ہے۔ اب یہاں پر آ کر معصوم ہم جیسوں کا ہاتھ پکڑتا ہے، معصوم آ کر ہم جیسوں کی رہنمائی کرتا ہے، ہمیں ان مقامات سے بھی متعارف کراتا ہے اور ان زمانوں سے بھی متعارف کراتا ہے جو اللہ سے نسبت پیدا کر لیتے ہیں۔ لہذا اب حضرت ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے لوگوں آمادہ ہو جاؤ، اپنے آپ کو تیار کرو، قد اقبل الیکم، تمہارے پاس آنے والا ہے اللہ تبارک و تعالی کا مہینہ بالبرکت والرحمت والمغفرہ، کہ کل انشاءاللہ ان تینوں الفاظ کے اوپر تھوڑی سی تفصیل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ برکت، رحمت اور مغفرت میں کیا فرق اور ہمیں کن باتوں کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد فرمایا کہ شہر هو عند اللہ افضل الشہور وایامہ افضل الایام ولیالیہ افضل اللیالی وساعتہ افضل الساعہ، وہ مہینہ کہ جو اللہ کے نزدیک تمام مہینوں میں سب سے زیادہ افضل ہے، اس کے ایام تمام ایام میں افضل ہیں، اس کی راتیں تمام راتوں میں افضل ہیں، اور اس کے گھنٹے، اس کے جو ٹائم ہے، اس کے جو وقت ہے، وہ تمام ساعتوں، تمام اوقات سے زیادہ افضل ہے۔ بس اب ابتدائی طور پر غور کیجیے گا، ہمیں اور آپ کو ماہ مبارک رمضان میں جس بات کی طرف متوجہ رہنا ہے، اولین کام کیا کرنا ہے؟ اولین کام ہم نہیں کرنا ہے کہ اب جب حلول ماہ مبارک رمضان ہو گیا ہے تو اس توجہ کو اپنے اندر قائم کرنا ہے، بار بار اپنے آپ کو احساس دلانا ہے کہ میں اس وقت اللہ کے نزدیک بہترین مہینے میں داخل ہو چکا ہوں، اس کے دن سب سے بہترین دن ہیں، اس کی راتیں سب سے زیادہ بہترین راتیں ہیں، اور اس کے اوقات، اس کا جو وقت ہے، اس کی جو ساعتیں ہیں وہ افضل ترین ساعتیں ہیں۔ ابتدائی کچھ دنوں میں بھی اگر ہم بار بار اپنے آپ کو تذکر دلا کر اس بات کی طرف متوجہ ہو جائیں تو انسان ذہنی طور پر خود بخود آمادہ ہو جاتا ہے کہ ان افضل الساعات سے بہترین استفادہ اپنے لیے کر سکے۔ اب بہترین استفادہ کیسے کرنا ہے؟ اس خطبے میں خود پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ جو انشاءاللہ وقت آنے پر آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ دعا کرتے ہیں پروردگار کے حضور میں کہ بار الہ بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، ہمیں اپنے اس مہینے کو، اس کی تمام تر افضل ساعات کو بہترین طریقے سے درک کرنے اور ان سے بہترین استفادہ کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ بار الہ ان افضل ساعتوں میں جس میں تیری برکتیں، رحمتیں اور مغفرتیں آمادہ ہیں اپنے بندوں کے لیے، ان تمام سے ہمیں بہرہ مند فرما اور اپنی رحمتوں کو امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل کے ذریعے سے معراج عطا فرما۔ بار الہ تمام علماء مراج اعظام کی حفاظت فرما، علماء جتنے بھی پاکستان میں خصوصاً آغا بزرگوار جن کی بہت ساری خدمات ہیں، بار الہ ان تمام علماء کا سایہ ہمارے سروں پر مستدام رکھ، ہم سب کو امام زمان علیہ السلام کے اعوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم